There's an arm, there's another arm. Do some pictures. There's another one. Right here's a leg. Could be the upper arm or a leg. Well, there's 3. There, and there. Yeah. I can't believe it. Got it. Oh my God. It's kind of a time to not really know what to do, so. I don't know what happened. At random, too. Why? I don't get it. I don't have any answer. How old is Brian? He's 19. He's 19. Cooperate. I am going to cooperate. Okay, so parents have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. Like, for real human head and hands? Yes. From? That fellow who went missing recently. Which fellow was that? Warren Brown. मार्च 1, 2021 को ग्रैंड जंक्शन कोलोराडो से पुलिस को एक कॉल आती है। ये कॉल टेरी ने की थी। Hi, there's an emergency. I found something that looks like cold. What I'm talking about. पुलिस को कॉल करने से पहले टेरी ने अपने एक्स हस्बैंड को कॉल कर बुलाया और फिर अपने बेटे ब्रायन को कॉल कर बुलाया, लेकिन उसने ब्रायन को इस बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि ब्रायन को पता चले कि उन्होंने उसके कमरे में से कुछ डिस्कवर किया है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पर आई और पुलिस ने ब्रायन से पूछा कि उसके पेरेंट्स को उसके कमरे में से कुछ मिला है, जिस पर ब्रायन ने बड़े ही आसानी से जवाब दिया। Parents have some concerns of some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. Like, for real human head and hands? Yes. और ये सर और हाथ 69-year-old होमलेस मैन वारन बार्न्स के थे, जो 28 फरवरी से गायब था। लेकिन ब्रायन ने उस इंसान को क्यों मारा और उसने एक होमलेस इंसान को क्यों टारगेट किया? So let's dive deep into the case of Brian Cohen. अगर हम ब्रायन की बैकग्राउंड की बात करें तो वो 10 जनवरी 2001 को पैदा हुआ। ब्रायन एक ऐसा लड़का था जो सबसे अलग था। उसके शौक, उसकी चॉइसेस बाकी बच्चों से बहुत अलग थी। वो हर वक्त वायलेंट चीजों के बारे में बात करता और उसके जोक्स भी हमेशा ऐसी ही चीजों के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते थे। He was obsessed with everything dark, morbid and violent. वो सीरियल किलर्स को पढ़ना पसंद करता था कि वो लोग किस तरह क्राइम कमिट करते हैं, वो बॉडीज को किस तरह डिस्पोज करते हैं। वो जेफरी डैमर का बहुत बड़ा फैन था और ये बात उसकी फैमिली और फेलोस को भी पता थी। ब्रायन को स्कूल में डाहमर निक नेम से बुलाया जाता था। जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था, उसकी ये वायलेंट सोच मजीद बढ़ रही थी और उसे एक मर्डर कमिट करना था। 27 फरवरी 2021 की ठंडी रात ब्रायन एक लॉन्ग ड्राइव पर निकला। ब्रायन के मुताबिक उस दिन उसकी मेंटल हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी और वो आज के दिन अपना वो शौक पूरा करना चाहता था, यानी किसी को मारने का एक्सपीरियंस करना चाहता था। वो उन खाली सड़कों पर अपने लिए एक विक्टिम ढूंढ रहा था। जैसे ही ब्रायन ने देखा कि एक ब्रिज के नीचे होमलेस इंसान सो रहा है तो उसे लगा कि ये उसके लिए एक परफेक्ट विक्टिम हो सकता है। ब्रायन ने अपनी गाड़ी से 12 इंच नाइफ ली। इसके अलावा उसने 3 पेयर्स ऑफ ग्लव्स अपने हाथों पर पहने, यानी ब्रायन फुली प्रिपेयर था और सिर्फ वो मौका की तलाश में था। उसकी गाड़ी में मर्डर का सारा सामान मौजूद था। होमलेस इंसान जो उस ब्रिज के नीचे सो रहा था, ब्रायन उसके पास गया और उस 12 इंच नाइफ से उसकी नेक में मल्टीपल टाइम स्टेप किया। उसने 30 to 40 टाइम उसकी नेक में स्टेप किया और जब ब्रायन ने देखा तो उस होमलेस इंसान की नेक उसकी बॉडी से डिटैच हो चुकी थी। ब्रायन ने उस होमलेस इंसान के बाजू काटे और उसके सर को काट कर अपनी गाड़ी में लेफ्ट ओवर पिज्जा बॉक्स में रखा। इंटेरोगेशन के दौरान ब्रायन ने यह भी बताया कि उसने उस होमलेस इंसान के पेट को चीर कर उसके गट्स भी देखे और वो काफी पिंक थे। इसे
ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برائن کس قدر وائلنٹ سوچ کا مالک تھا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد برائن نے کھڑے ہو کر اس ہوم لیس انسان کو جوکر اسمائل پاس کی اور اس کی ریمیننگ باڈی وہیں برج کے نیچے چھوڑ کر واپس آ گیا۔ گھر واپس آنے کے بعد برائن نے ان باڈی پارٹس کو اپنی کیبنٹ میں چھپایا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے کپڑے دھوئے۔ برائن نے دیکھا کہ وہ جو گلوز اس نے پہنے تھے اس میں سے ایک گلو میں ہول ہو چکا تھا اور اسے لگا کہ ممکن ہے کہ اس کے فنگر پرنٹس اس باڈی کے اوپر رہ چکے ہیں، جس کے بعد برائن نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ واپس جائے گا اور اس کی باقی باڈی ریور میں پھینک دے گا۔ جس کے بعد برائن دوبارہ اس برج کے نیچے گیا اور اس ہوم لیس انسان کی باڈی کو اپنی گاڑی میں رکھا اور وہ چلا گیا کولوراڈو ریور میں، جہاں وہ ڈسممبر باڈی کو بہانے والا تھا۔ جس کے بعد اس نے اس ہوم لیس انسان کی باڈی اس ریور میں بہا دی۔ لیکن یہاں برائن سے یہ غلطی ہوئی کہ بوٹ ریمز ڈیپ ہونے کی وجہ سے برائن کی گاڑی اس پانی کے اندر چلی گئی اور برائن اس ٹائم پر اپنی کار کے اندر تھا۔ جس کے بعد برائن اس کار سے باہر نکلا، تب تک وہ کافی بھیگ چکا تھا اور یہ ٹھنڈی رات تھی۔ برائن روڈ پر گیا اور ایک اور کار والوں سے ہیلپ مانگی اور اپنے پیرنٹس کو کال کی، جس کے بعد اس کے پیرنٹس نے پولیس کو انفارم کیا اور وہ سب کولوراڈو ریور کے پاس آئے۔ جب پولیس نے پوچھا کہ برائن اس ٹائم پر وہاں کیا کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ وہ خود کو ریلیکس کرنے وہاں پر آیا تھا اور ایک ریور کا کنارہ اپنے دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ پولیس نے بھی یہ بات مان لی اور یہ کافی کامیکل سچویشن تھی۔ سب سوچ رہے تھے کہ ایک ٹین ایجر سے وہ گاڑی غلطی سے پانی کے اندر چلی گئی کیونکہ بوٹ ریم کافی سٹیپ تھا۔ جس کے بعد برائن کو واپس گھر بھیج دیا گیا، جبکہ اس کے پیرنٹس ٹیری اور برائن سینئر وہیں پر تھے۔ جب گاڑی کو باہر نکالا گیا تو پولیس نے نوٹس کیا کہ وہاں پر کچھ ریڈ لیکوڈ لگا ہوا ہے۔ پولیس نے اس کی مدر ٹیری کو بولا کہ ممکن ہے کہ برائن کو اس دوران لگ گئی ہو گئی۔ ٹیری نے برائن سے کنفرم کیا تو برائن نے انکار کر دیا کہ اسے کہیں پر بھی نہیں لگی۔ Brian, are you okay? They see blood on the back bumper of the vehicle. Really? Yeah, did you get hurt? No. Are you sure you don't have any injuries? No, I'm fine. There's blood on it? اور پولیس نے اس طرف زیادہ غور بھی نہیں کیا۔ لیکن اگلے ہی دن پولیس کو دوبارہ کولوراڈو گرینڈ جنکشن سے ایک کال آئی، جہاں پر ایک وومن نے 69 ایئر اولڈ ہوم لیس انسان کی مسنگ رپورٹ فائل کی، کیونکہ وارن ہر صبح ڈاؤن ٹاؤن کے پاس کتاب کے پیجز میں کھویا ہوا ملتا تھا، لیکن کئی دنوں سے نیبرز نے وارن کو نہیں دیکھا تھا۔ برائن کے فادر جب اس کی گاڑی چیک کر رہے تھے تو انہیں اس کار میں سے 12 انچ نائف اور اس کے علاوہ ایک والیٹ ملا۔ یہ والیٹ اسی ہوم لیس انسان کا تھا۔ برائن کے فادر کو کافی کنفیوژن ہوئی کہ یہ والیٹ اس کے بیٹے کی کار میں کیا کر رہا ہے۔ جب برائن سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہ والیٹ اسے بوٹ ریمپ پر ملا تھا اور وہ اسے واپس کرنے والا تھا، لیکن وہ بھول گیا۔ برائن کے پیرنٹس کو بھی اس پر شک ہو رہا تھا اور جب برائن گھر پر نہیں تھا تو ٹیری اس کے روم میں گئی اور اس کے روم میں سے ایک ہاریفائنگ ڈسکوری ہوئی۔ برائن کی کیبنٹ میں ایک کٹا ہوا سر اور انسانی ہاتھ ملے۔ وہ دونوں آرگنز الگ الگ پولیتھین کے بیگز میں پڑے ہوئے تھے۔ جب ٹیری نے وہ پولیتھین کا بیگ کھولا تو اسے پتا چل چکا تھا کہ اس کے بیٹے نے کسی کو مار دیا ہے۔ جس کے بعد ٹیری نے پولیس کو کال کیا اور پولیس نے برائن کو اریسٹ کر دیا۔ اس کے بعد برائن کی انٹروگیشن ہوئی اور برائن نے اس انٹروگیشن میں سب کچھ ڈیٹیل مینر میں کنفیس کر دیا۔ I mean, Murray going to jail for 15 years probably. I have no idea. Because We're at the beginning. it's murder. I mean, I'm going to jail for 20 probably. But اس ساری کنفیشن کے دوران برائن کے اندر ذرا سی بھی ایمپتھی دیکھنے کو نہیں مل پا رہی تھی۔ برائن نے بتایا کہ اس کی مینٹل حالت ٹھیک نہیں تھی and he pleaded not guilty by the reason of insanity۔ اب بہت سارے کیسز میں پہلے بھی دیکھا گیا ہے کہ کرمنلز اپنی مینٹل ہیلتھ کو یوز کر کر سزا سے بچ جاتے ہیں، لیکن برائن کا یہ حربہ کامیاب نہیں ہوا اور برائن کو لائف امپریزنمنٹ وداؤٹ دا پاسبلٹی آف پیرول کی سزا سنائی گئی۔ اگر اس کی باتوں کو پہلے ہی سیریس لے کر اس کو وہ ہیلپ پرووائڈ کی جاتی جو اسے ضرورت تھی تو ممکن تھا کہ اس کرائم کو ہونے سے پہلے روکا جا سکتا تھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ تھا کیس برائن کوہے کا۔